السلام علیکم ڈیفینس فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں اٹالین ہیوی اٹیک ہیلی کاپٹر، امریکی وزیر خارجہ کا ترک F-16 ایکوزیشن پر اہم بیان، یوکرین کو ابراہمس ٹینکس کی ڈلیوریز، امریکہ کا ہائپرسونک میزائل تجربہ، مصر کی مزید پیٹرول کرافٹس ایکوزیشن، ترکی اور انڈیا سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ اٹالین کمپنی لیونارڈو نے اپنے انڈر ڈیولپمنٹ ہیوی کلاس اٹیک ہیلی کاپٹر AW249 کے سیکنڈ پروٹوٹائپ کو ٹیسٹ کیا ہے۔ AW249 کے سیکنڈ پروٹوٹائپ کو گرین کلر میں پینٹ کیا گیا ہے، جبکہ اس سیکنڈ پروٹوٹائپ نے فرسٹ فلائٹ 19 مارچ 2023 کو لی۔ لیونارڈو کے انڈر ڈیولپمنٹ AW249 کے پہلے پروٹوٹائپ نے فرسٹ فلائٹ اگست 2022 کو لی تھی۔ لیونارڈو ہیوی اٹیک ہیلی کاپٹر بنیادی طور پر اٹالین آرمڈ فورسز کی ضروریات کے پیش نظر ڈیولپ کر رہا ہے، اور یہ ہیلی کاپٹر AH-129D منگوسٹا ہیلی کاپٹر کو ریپلیس کرے گا۔ اٹالین کمپنی لیونارڈو نے اس ہیوی گن شپ ہیلی کاپٹر پروجیکٹ پر کام کا آغاز 2017 میں کیا تھا۔ اٹالین لینڈ فورسز نے ٹوٹل 48 ہیلی کاپٹر ایکوائر کرنے ہیں، جبکہ ان ہیلی کاپٹرز کی میس پروڈکشن 2024 میں متوقع ہے۔ ان دونوں پروٹوٹائپس پر امریکی ساختہ جنرل الیکٹرکس کے CT-7-8E5 انجنز کو استعمال کیا گیا ہے، جن کو T-700 انجن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ انجن پہلے S-70 بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز پر بھی استعمال ہو رہا ہے۔ فرینڈز، US سیکرٹری آف اسٹیٹ اینٹنی بلنکن نے امریکی کانگریس کی فارن ریلیشن کمیٹی کے سامنے کہا ہے کہ امریکہ کو ترکی کو F-16 بلاک 70 اور ماڈرنائزیشن کٹس فراہم کرنی چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے وہ اقدامات اٹھائے ہیں جس کے تحت امریکی ویپنز کسی اتحادی یا پارٹنر کے لیے خطرے کا باعث نہیں بنیں گے۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ میرے خیال سے ترکی کو F-16 بلاک 70 ایئرکرافٹ اور موجودہ F-16 سے متعلق ماڈرنائزیشن پیکج فروخت کرنا چاہیے، کیونکہ ترکی ایک اہم نیٹو اتحادی ہے اور اس کی ضروریات کو فلفل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم وہ اقدامات بھی اٹھا رہے ہیں جس کے تحت دونوں نیٹو الائز یعنی یونان اور ترکی کے درمیان ٹینشنز کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں، تاکہ دونوں ممالک کے درمیان باہم کشیدگی کو کم کیا جا سکے۔ فرینڈز، اگر آپ F-16 بلاک 70 کی تمام تر صلاحیتوں، اس کے گزشتہ ویریئنٹ سے فرق کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ٹاپک پر ہماری ڈیٹیل ویڈیو کا لنک آپ کو اینڈ سکرین پر مل جائے گا۔ فرینڈز، امریکی ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس کا کہنا ہے کہ یوکرین کے لیے 31 M1A2 ابراہمس ٹینک کی بجائے اب اسے M1A1 ٹینک فراہم کیے جائیں گے، جن کو اب سے کچھ عرصہ پہلے ماڈرنائز کیا جا چکا ہے۔ US ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس کے مطابق یوکرین کو یہ ٹینک خزاں کے موسم میں فراہم کیے جائیں گے، جبکہ اس سے پہلے ان ٹینکس کے بارے میں اطلاعات تھی کہ یہ جنوری 2023 کو یوکرین کے حوالے کیے جانے ہیں۔ دوسری جانب پولینڈ کو سپلائی کیے جانے والے M1A1 ابراہمس ٹینک کے یونٹس کو مارچ میں ڈسپلے کیا گیا ہے۔ میڈیا سورسز کے مطابق تقریباً $6 ارب مالیت کے ایگریمنٹ کے تحت امریکی آرمی کے زیر استعمال رہنے والے 200 M1A1 ابراہمس ٹینک آنے والے عرصے میں پولینڈ کو فراہم کیے جانے ہیں۔ خیال رہے کہ پولینڈ بڑی تعداد میں ساؤتھ کورین ساختہ K2 بلیک پینتھر بھی آرڈر کر چکا ہے، جس کے سلسلے کے پہلے 2 بیچ اسے ڈیلیور کیے جا چکے ہیں۔ پولینڈ کے بارے میں حالیہ دنوں میں یہ بھی اطلاعات سامنے آئی تھی کہ وہ امریکہ سے ابراہمس ٹینک کے نئے ویریئنٹ بھی ایکوائر کرے گا۔ فرینڈز، انڈین ایئر فورس کے حکام کا کہنا ہے کہ رشیا بھارت کو وہ ویپنز اور اکوپمنٹ فراہم کرنے سے قاصر ہے جو پہلے سے پلانڈ ہے، جبکہ رشیا کی جانب سے اس مبینہ ڈیلے کی وجہ یوکرین کے ساتھ جنگ بتائی گئی ہے۔ فرینڈ، سپری کی حالیہ رپورٹ کے مطابق انڈیا سب سے زیادہ ویپنز رشیا سے ایکوائر کرتا ہے، اور بھارت نے جو گزشتہ 5 سالوں میں تقریباً $25 ارب مالیت کے ویپنز ایکوائر کیے ہیں، اس میں ایک بڑا شیئر رشین ویپنز کا ہے۔ جہاں بھارت کو S-400 ایئر ڈیفنس میزائل سسٹمز کے 2 بیٹریز ڈیلیور ہونی ہیں، وہیں بھارتی ایئر فورس کا انحصار اپنے Su-30 MKI ہتھیاروں اور MiG-29 ایئر کرافٹ کے حوالے سے اسپیئر پارٹس کو لے کر رشیا پر ہے۔ ماہرین کے مطابق گو کہ گزشتہ 5 سالوں میں یعنی 2017 سے لے کر 2022 تک
بھارت کا روسی ساختہ ویپنز اور اکوپمنٹ پر انحصار 62% سے کم ہو کر 45% ہوا ہے، تاہم بھارت کو ابھی بھی روسی ساختہ ویپنز اور سسٹمز کے علاوہ اکوپمنٹ پر انحصار میں دوسرے ممالک پر شفٹ ہونے میں بہت وقت لگے گا۔ فرینڈز، امریکی کمپنی سوئفٹ شپس کے مطابق کمپنی کو مصر کی جانب سے مزید 7 کوسٹل پیٹرول کرافٹ کا آرڈر دیا گیا ہے۔ کمپنی اس سے پہلے ہی 6 شپس مصر کے لیے تیار کر رہی ہے، جن کو 2022 میں آرڈر کیا گیا تھا۔ حالیہ آرڈر کے بعد اب مصر کے لیے سوئفٹ شپس کی کوسٹل پیٹرول کرافٹ کی تعداد 23 ہو گئی ہے۔ خیال رہے کہ اب سے چند روز پہلے ہی یو ایس نیوی کی جانب سے استعمال شدہ 3 سائیکلون کلاس پیٹرول کرافٹس ایجپشین نیوی کے حوالے کی گئی ہیں۔ سوئفٹ شپ کی 28 میٹر کوسٹل پیٹرول کرافٹ 22 سے 25 ناٹس کی سپیڈ رکھتی ہیں، جبکہ ان کی رینج 900 ناٹیکل مائلز ہے۔ ان شپس کو 12.7 ملی میٹر کی مشین گن سے اکوپ کیا گیا ہے۔ فرینڈز، یو ایس ایئر فورس نے کہا ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر اپنے ہائپر سونک میزائل کو ٹیسٹ لانچ کیا ہے۔ امریکی ایئر فورس نے جمعے کے روز AGM-183A ایئر لانچ ریپڈ رسپانس ویپن کو اپنے B-52A اسٹریٹجک بمبار طیارے سے ٹیسٹ فائر کیا ہے، تاہم اس تجربے کے نتائج کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا۔ واضح ہے کہ لاک ہیڈ مارٹن کے تیار کردہ اس ایئر لانچ ہائپر سونک میزائل کا یہ دوسرا تجربہ تھا۔ اس سے پہلے دسمبر میں یو ایس ایئر فورس کی جانب سے کہا گیا تھا کہ اس میزائل نے ماک 5 سے زائد کی سپیڈ سے ٹیسٹ کے دوران فلائی کیا، تاہم حالیہ اسٹیٹمنٹ میں اس کی کامیابی کے حوالے سے کچھ نہیں کہا گیا۔ فرینڈز، امریکی ایئر فورس اور نیوی کے علاوہ آرمی بھی ہائپر سونک میزائل فیلڈ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، تاہم ابھی تک اسے اس بارے میں کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی، اور تینوں آرم فورسز کے ہائپر سونک میزائلز اس وقت ٹیسٹنگ کے فیز سے گزر رہے ہیں۔ دوسری جانب امریکہ کے روایتی حریف روس بہت پہلے ہی ہائپر سونک میزائلز اپنی آرم فورسز میں انڈکٹ کیے ہوئے ہے، جبکہ چین بھی ہائپر سونک میزائلز گزشتہ کچھ عرصے سے استعمال کر رہا ہے۔ فرینڈز، ترک کمپنی BMC نے اعلان کیا ہے کہ ٹرکش آرمی کے زیر استعمال 81 لیپرڈ 2A4 ٹینکس کی ایکسٹینسو ماڈرنائزیشن کا پروگرام کا آغاز کر دیا ہے۔ اس سے پہلے ٹرکش آرم فورسز کے زیر استعمال 40 لیپرڈ 2A4 ٹینکس کی ماڈرنائزیشن راکٹسان نے سر انجام دی تھی، تاہم راکٹسان کے ماڈرنائزیشن پروگرام کا بنیادی مقصد ایڈیشنل آرمر سسٹم کی تنصیب تھا۔ BMC کی جانب سے انیشیٹ کی جانے والی ایکسٹینسو ماڈرنائزیشن پروگرام میں لیپرڈ 2A4 کو زیادہ کمپریہنسو ماڈرنائزیشن سے گزارا جائے گا، جس میں ٹینک کے الیکٹرانک سب سسٹمز، فائر کنٹرول سسٹم اور ویژن سسٹم کو چینج کیا جانا ہے۔ ٹرکش آرم فورسز کی جانب سے BMC کو 81 لیپرڈ 2A4 ٹینکس کی ماڈرنائزیشن کے علاوہ فیوچر میں 250 یونٹس کی ماڈرنائزیشن کانٹریکٹ بھی ایوارڈ کیا جا سکتا ہے۔ BMC کی جانب سے سٹارٹ کیے جانے والے ان ابتدائی 81 ٹینکس کی ماڈرنائزیشن 2026 میں مکمل ہوگی۔ ان ٹینکس پر ایکٹیو پروٹیکشن سسٹم، ماڈیولر آرمر پروٹیکشن، ریموٹ کنٹرول ویپن سسٹم، کلوز رینج سرویلنس سسٹم، ٹینک ڈرائیور ویژن اور ٹینک کمانڈ کنٹرول انفارمیشن سسٹم کے علاوہ ٹینک لیزر وارننگ اور لائف سپورٹ سسٹم ماڈرنائزیشن پروگرام کا حصہ ہیں۔ فرینڈز، ٹرکش ایروسپیس انڈسٹریز کی جانب سے ایک نیا T-129 اٹیک فیز 2 ہیلی کاپٹر ترک آرم فورسز کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اس نئے T-129 اٹیک ہیلی کاپٹر پر انڈر ونگ الیکٹرانک پارٹ دیکھنے کو ملی ہے، جو اس سے پہلے فیز 2 ہیلی کاپٹرز پر موجود نہیں تھی۔ واضح رہے کہ T-129 اٹیک ہیلی کاپٹر کے فیز 2 میں مقامی IFF Mod 5 یعنی آئیڈینٹیفیکیشن آف فرینڈ اینڈ فو سسٹم اور 6 سینسر پر مشتمل میزائل وارننگ سسٹم کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ ٹرکش آرم فورسز کو حالیہ ڈیلیور کیا جانے والا یہ 58 اٹیک ہیلی کاپٹر تھا، جس پر ان مقامی سسٹمز کے علاوہ نئی الیکٹرانک پارٹ بھی دیکھنے کو ملی ہے۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔